السلام علیکم دوستو۔ بغداد کی پرانی گلیوں میں جہاں علم و حکمت کے چرچے تھے، وہاں ایک مشہور عالم دین قاضی نعمان اپنی دانشمندی اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس مسائل کا حل پوچھنے آتے تھے۔ قاضی نعمان کے گھر کے باہر کتابوں کے ڈھیر اور گلاب کے پودے ہمیشہ ان کی محبت برائے علم کی گواہی دیتے تھے۔ ایک رات جب پورے شہر پر خاموشی چھائی ہوئی تھی، قاضی نعمان اپنی لالٹین کی مدھم روشنی میں ایک پیچیدہ فطری مسئلے کا حل تلاش کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ وہ حیران ہو گئے کیونکہ اس وقت کوئی مہمان نہیں آتا تھا۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو ایک پراسرار شخص کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب مسکراہٹ اور آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ السلام علیکم قاضی صاحب، اس شخص نے گہری آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں اور اس وقت کیا چاہتے ہیں؟ قاضی نعمان نے سوال کیا۔ میں ایک مسافر ہوں اور ایک اہم مسئلہ حل کرنے کے لیے آیا ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے؟ قاضی نعمان نے اسے اندر بلایا اور بیٹھنے کو کہا۔ مسافر نے کہا، میں دنیا کا سب سے پیچیدہ سوال لایا ہوں۔ اگر آپ نے اس کا جواب دے دیا تو آپ کو علم کی دنیا کا سب سے بڑا عالم تسلیم کیا جائے گا، لیکن اگر آپ ناکام ہوئے تو میں آپ کی روح کو لے جاؤں گا۔ یہ سن کر قاضی نعمان چونک گئے، لیکن انہوں نے خوف کی بجائے حوصلہ دکھایا۔ جو سوال پوچھنا ہے پوچھو، لیکن یاد رکھو علم کا مقصد روحوں کو بچانا ہے، ان کو قید کرنا نہیں۔ مسافر نے عجیب سا کہا لگایا اور کہا، میں شیطان ہوں اور آج تمہارا علم اور ایمان آزماؤں گا، پر کیا تم تیار ہو؟ قاضی نعمان نے کلام الہی کی آیات پڑھتے ہوئے کہا، حق کا علم ہمیشہ باطل کو شکست دیتا ہے۔ شیطان قاضی نعمان کے سامنے بیٹھ گیا اور اس کی مسکراہٹ اب اور بھی گہری ہو چکی تھی۔ کمرے میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی، جیسے وقت تھم سا گیا ہو۔ قاضی نعمان نے شیطان کی طرف دیکھا اور کہا، تم جو بھی سوال کرو گے میں اپنے ایمان اور علم کی روشنی میں جواب دوں گا، لیکن یاد رکھو تمہاری چالاکی میرے رب کے نور کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ شیطان نے کہا لگایا اور کہا، بہت خوب قاضی صاحب، تو پہلا سوال سنو۔ اگر دنیا میں سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے تو پھر انسان کے اعمال کا کیا فائدہ؟ کیا انسان کا عمل بھی صرف ایک تماشا ہی ہے؟ سوال بہت گہرا تھا، لیکن قاضی نعمان مسکرائے اور کہا، شیطان تمہاری چالاکی ظاہر ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے، یہ اختیار ہی اس کی آزمائش ہے۔ انسان کے اعمال اس کی نیت اور محنت کا مظہر ہے۔ اللہ کی مرضی انسان کے اختیار اور عمل کے ساتھ چلتی ہے، تاکہ ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہو۔ شیطان نے حیرت سے قاضی کو دیکھا، لیکن وہ ہارا نہیں۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ کہ اگر خدا مہربان اور رحیم ہے تو دنیا میں دکھ اور تکلیف کیوں ہے؟ قاضی نعمان نے گہری سانس لی اور کہا، شیطان تم یہ بات سمجھنے سے قاصر ہو کہ دکھ اور تکلیف انسان کو مضبوط بناتے ہیں، یہ زندگی کا حصہ ہے اور انسان کو صبر، استقامت اور اللہ پر بھروسہ سکھاتے ہیں۔ اللہ نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہے اور یہی آزمائش انسان کے ایمان کو مضبوط بناتی ہے۔ شیطان اب قدرے خاموش ہو گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں اب بھی چالاکی جھلک رہی تھی۔ وہ قاضی کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا، لیکن اس کا مقصد قاضی کو گمراہ کرنا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے جوابات تو دل کو بھاتے ہیں قاضی، لیکن میں تمہیں ایسے سوالات سے شکست دوں گا جن کا جواب دینا ممکن نہ ہو۔ قاضی نعمان نے کہا، میرے رب کی عطا کردہ حکمت ہر مشکل سوال کا جواب دے سکتی ہے، تم اپنے سوالات جاری رکھو۔ شیطان نے تیسرے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایک کتاب کی طرف اشارہ کیا جو قاضی کی میز پر رکھی تھی۔ یہ کتاب تمہارے لیے علم کا ذریعہ ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ علم کی انتہا کہاں ہے؟ قاضی نے فوراً جواب دیا، علم کی انتہا وہ مقام ہے جہاں انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ حقیقی علم وہ ہے جو دل میں عاجزی پیدا کرے اور انسان کو اپنے خالق کے قریب کر دے۔ علم صرف معلومات کا مجموعہ نہیں، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کا ذریعہ ہے۔ شیطان اب تھوڑا بے چین ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قاضی نعمان کے ایمان کو متزلزل کرنا آسان نہیں ہوگا، لیکن اس کے پاس اور بھی چالاک سوالات تھے اور وہ قاضی کو شکست دینے کے لیے تیار تھا۔ شیطان نے کرسی پر پہلو بدلا اور قاضی نعمان کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، تمہارے جوابات نے مجھے حیران کیا ہے قاضی،
لیکن میں اب تم سے ایک ایسا سوال پوچھوں گا جس پر تمہارے علم اور حکمت کا امتحان ہوگا۔ کمرے کی فضا اور بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ لالٹین کی مدھم روشنی میں دونوں کے چہرے آمنے سامنے تھے۔ شیطان نے گہری سانس لی اور کہا، یہ بتاؤ، انسان جو دعائیں کرتا ہے وہ ہمیشہ قبول کیوں نہیں ہوتی؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ خدا انسان کی پرواہ نہیں کرتا؟ قاضی نعمان مسکرائے اور نرم لہجے میں بولے، شیطان، یہ تمہاری عادت ہے کہ تم انسانوں کے دل میں شکوک پیدا کرتے ہو۔ سنو، دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہے، لیکن 3 طریقوں سے۔ پھر اللہ اس کو وہی عطا کرتا ہے جو بندہ مانگتا ہے، اس کے بدلے میں بہتر چیز دیتا ہے۔ آج دعا کو آنے والے نقصان سے بچانے کے لیے محفوظ کر لیتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور وہی دیتا ہے جو ان کے حق میں بہتر ہے۔ بندے کی نظر محدود ہے، لیکن اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ شیطان کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، لیکن پھر اس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، بہت خوب، لیکن میں ایک اور سوال کروں گا جو تمہارے ایمان کو جھنجھوڑ دے گا۔ یہ بتاؤ، اگر انسان کا نصیب پہلے سے لکھا جا چکا ہے تو پھر اس کی محنت اور دعا کا کیا فائدہ؟ کیا یہ سب پہلے سے طے شدہ نہیں؟ قاضی نعمان نے جواب دیا، نصیب اللہ کی حکمت کا حصہ ہے، لیکن یاد رکھو کہ نصیب اور محنت ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ انسان کی دعا اور محنت اس کے نصیب کو بدل سکتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنی قسمت کو بہتر بنائے۔ نصیب لکھی ہوئی کتاب کی طرح ہے، لیکن قلم اب بھی حرکت میں ہے۔ یہ قلم انسان کی نیت، محنت اور دعا سے چلتی ہے۔ شیطان نے گہری نظر سے قاضی کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے ایسا لگا جیسے وہ قاضی کی باتوں سے متاثر ہو رہا ہو، لیکن وہ اپنی اصلیت پر واپس آیا اور کہا، اچھا، تو ایک آخری سوال اس وقت کے لیے یہ بتاؤ کہ انسان کے گناہوں کا کیا؟ اگر اللہ معاف کرنے والا ہے تو پھر گناہوں کی سزا کیوں ہے؟ کیا یہ محبت کے خلاف نہیں؟ قاضی نعمان نے سکون سے جواب دیا، اللہ کی محبت اس کے عدل کے ساتھ ہے۔ گناہ انسان کی آزمائش کا حصہ ہے، لیکن اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے۔ اگر انسان خلوص دل سے توبہ کرے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر گناہ کیے جائے اور ان پر اصرار کیا جائے تو پھر عدل کے تحت سزا دی جاتی ہے۔ یہ سزا بھی اصلاح کا ایک ذریعہ ہے تاکہ انسان اپنی غلطیوں سے سیکھے اور بہتر بنے۔ اللہ بندوں کو کبھی بھی چھوڑتا نہیں، اللہ اس کے لوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ شیطان اب خاموش ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی بے بسی نظر آئی۔ وہ جان چکا تھا کہ قاضی نعمان کے ایمان اور علم کو شکست دینا آسان نہیں ہوگا، لیکن وہ ابھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ شیطان نے قاضی نعمان کی حکمت بھرے جوابات کو سننے کے بعد اپنے چالاک آنکھوں کو مزید تیز کر لیا اور اس کے لبوں پر ایک پراسرار مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور اس نے کمرے میں موجود کتب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، علم تمہارے لیے ایک ہتھیار کی مانند ہے، لیکن کیا تم جانتے ہو کہ علم کبھی غرور کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے؟ یہ بتاؤ، علم کے ذریعے غرور سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ قاضی نعمان نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، شیطان، علم کا حقیقی مقصد عاجزی اور اصلاح ہے۔ جب علم بندے کو اپنے رب کی معرفت عطا کرتا ہے تو وہ کبھی غرور کا شکار نہیں ہوتا۔ اصل علم وہ ہے جو انسان کو اپنے رب کے سامنے جھکا دے اور دوسروں کے ساتھ رحم دل بنائے۔ اگر علم سے عاجزی پیدا نہ ہو تو وہ علم نہیں بلکہ بوجھ ہے۔ شیطان نے قاضی کی بات سن کر آنکھیں سکیڑی اور کہا، بہت خوب قاضی، لیکن دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو علم کی روشنی میں بھی اندھیرے میں ہیں۔ ان کے دل سخت ہے اور وہ اپنے علم کو دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ علم بذات خود خطرناک ہو سکتا ہے؟ قاضی نعمان مسکرائے اور کہا، شیطان، علم بذات خود نہ خطرناک ہے، نہ کہ یہ اس کے حامل پر منحصر ہے کہ وہ اسے کس طرح استعمال کرتا ہے۔ علم ایک خنجر کی مانند ہے جسے کوئی شخص حفاظت کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی۔ اصل مسئلہ انسان کی نیت کا ہے، نہ کہ علم کا۔ نیت اگر پاک ہو تو علم کبھی نقصان دہ نہیں ہوتا۔ شیطان نے قاضی کے جوابات پر اپنی انگلیاں میز پر بجائی اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے ایک نئی چال چلی اور اپنی کرسی سے اٹھا اور قاضی کے قریب آ کر بولا،
قاضی صاحب، یہ بتاؤ کہ اگر انسان کو علم سے اپنی منزل معلوم ہو جائے تو پھر وہ اللہ کے امتحان کا محتاج کیوں رہتا ہے؟ کیا انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا حق نہیں ہونا چاہیے؟ قاضی نعمان نے سکون سے جواب دیا، شیطان، انسان کا امتحان ہی اس کی عظمت کا راز ہے۔ اگر زندگی میں ہر چیز پہلے سے معلوم ہو تو اس کا لطف اور مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے انسان کو عقل اور اختیار دیا ہے تاکہ وہ اپنی محنت اور نیت سے اپنی منزل کو حاصل کرے۔ یہ امتحان انسان کو ترقی دیتا ہے اور اسے اپنی قابلیت کا احساس دلاتا ہے۔ شیطان نے قاضی کی بات کو غور سے سنا، لیکن اس کے چہرے پر مایوسی کے آثار واضح تھے۔ اس نے پھر کہا، قاضی، اگر سب کچھ اللہ کے امتحان کا حصہ ہے تو یہ بتاؤ کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا؟ کیا میرے وجود کا مقصد صرف انسانوں کو گمراہ کرنا ہے؟ قاضی نعمان نے کچھ لمحے سوچا اور پھر نرمی سے جواب دیا، شیطان، تمہارے سوال کا جواب قرآن میں موجود ہے۔ تمہیں بھی اللہ نے امتحان کے طور پر پیدا کیا تاکہ انسان تمہاری چالاکیوں سے سیکھ کر اپنی عقل اور ایمان کا استعمال کرے۔ تمہارا وجود بھی اللہ کی حکمت کا حصہ ہے تاکہ انسان حق اور باطل کے درمیان تمیز کر سکے۔ شیطان کا چہرہ اب اور بھی گہرا ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ قاضی نعمان کی حکمت کے سامنے اس کا ہر سوال کمزور پڑ رہا ہے، لیکن اس نے دل ہی دل میں سوچا، میں قاضی کو ضرور شکست دوں گا، ابھی میرے پاس بہت سے حربے باقی ہیں۔ شیطان قاضی نعمان کی حکمت اور علم سے بظاہر متاثر دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس کے دل میں ہار ماننے کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ وہ اپنی باتوں کو نئے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے قاضی کے کمرے میں موجود ایک قدیم کتاب اٹھائی اور اسے ہاتھوں میں گھماتے ہوئے کہا، قاضی صاحب، تم علم اور حکمت کی بات کرتے ہو، لیکن کیا یہ کتاب انسان کو سچائی تک پہنچا سکتی ہے یا صرف الفاظ کا ایک ذخیرہ ہے؟ قاضی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، شیطان، کتاب انسان کی رہنمائی کا ذریعہ ہے، لیکن ان میں چھپا ہوا علم صرف اس وقت فائدہ مند ہوتا ہے جب دل اور دماغ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ علم کتابوں میں ہوتا ہے، لیکن سچائی دل کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ کتابیں روشنی کا راستہ دکھاتی ہے، لیکن اس راستے پر چلنا انسان کا کام ہے۔ شیطان نے قاضی کی باتوں کو سن کر سر ہلایا اور کہا، اگر دل اور دماغ سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو تو پھر انسان غلطیاں کیوں کرتا ہے، کیوں اپنے راستے سے بھٹک جاتا ہے؟ کیا یہ ثابت نہیں کرتا کہ انسان کمزور اور ناقص ہے؟ قاضی نعمان نے گہری سانس لی اور کہا، انسان کی کمزوری ہی اس کی خوبصورتی ہے۔ شیطان، اللہ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اپنی کمزوریوں پر قابو پائے اور اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ غلطیاں انسان کی فطرت کا حصہ ہے، لیکن ان غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا انسان کی عظمت کا ثبوت ہے۔ اللہ اپنے بندوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والا اور انہیں سنوارنے والا ہے، بشرطے کہ بندہ اپنی اصلاح کا ارادہ کرے۔ شیطان کی آنکھوں میں تھوڑی دیر کے لیے ہلکی جھنجھلاہٹ دکھائی دی، لیکن اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور ایک نیا سوال ڈال دیا، قاضی، اگر اللہ اتنا ہی معاف کرنے والا اور مہربان ہے تو پھر جنت اور جہنم کیوں ہے؟ کیا یہ انسان کو ڈرانے کا ایک ذریعہ نہیں؟ کیا یہ محبت اور رحمت کے خلاف نہیں؟ قاضی نعمان نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، شیطان، جنت اور جہنم اللہ کی محبت اور عدل کا مظہر ہے۔ جنت ان لوگوں کے لیے انعام ہے جو اپنی نیک نیت اور اعمال کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، اور جہنم ان کے لیے ایک تنبیہ ہے جو اپنے رب کے راستے سے من مول لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بے حد وسیع ہے، لیکن اس کا عدل بھی کامل ہے۔ اگر سزا نہ ہو تو گناہ کرنے والا کبھی نہ رکے، اور اگر انعام نہ ہو تو نیکی کرنے والے کو ان کی محنت کا صلہ کیسے ملے؟ شیطان نے قاضی کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن اس کی خاموشی میں ایک نئی چالاکی چھپی ہوئی تھی۔ اس نے ایک گہری نظر قاضی پر ڈالی اور کہا، قاضی، میں تمہارے علم کا قائل ہو چکا ہوں، لیکن کیا تم یہ مانتے ہو کہ تمہارا علم مکمل ہے؟ کیا تم یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ تمہیں ہر سوال کا جواب معلوم ہے؟ قاضی نعمان مسکرا کر بولے، شیطان، انسان کا علم کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ہر سوال کا جواب صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہمارا علم محدود ہے، اور یہی محدودیت ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ علم کا مقصد خود کو برتر ثابت کرنا نہیں، بلکہ اپنی کمزوریوں کو پہچاننا ہے۔ شیطان نے قاضی کی عاجزی کو محسوس کیا اور تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گیا۔
اس کے دل میں پہلی بار قاضی نعمان کی سچائی کی روشنی نے جگہ بنائی، لیکن اس کی انا نے ابھی ہار ماننے سے انکار کیا۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا کہ قاضی کو کسی نہ کسی طرح شکست دینا ضروری ہے۔ رات کے دوسرے پہر جب بغداد کی گلیاں خاموشی میں ڈوبی ہوئی تھی، قاضی نعمان اپنے کمرے میں ایک چراغ کی مدھم روشنی میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ قاضی نے دروازہ کھولا تو شیطان کو دوبارہ سامنے پایا، لیکن اس بار شیطان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی اور اضطراب تھا۔ شیطان نے کہا، قاضی، یہ میری آخری کوشش ہے، اگر آج بھی میں تمہیں قائل نہ کر سکا تو میں یہاں سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، لیکن اس بار میرا سوال تمہارے ایمان کی بنیادوں کو چیلنج کرے گا۔ قاضی نعمان نے اسے اندر آنے کی اجازت دی اور کہا، شیطان، میں تمہارے ہر سوال کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرا یقین میرے رب کی ذات پر ہے اور میرا علم اسی کی عطا ہے۔ شیطان نے ایک گہری سانس لی اور بولا، قاضی، تمہارا کہنا ہے کہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز اس کے حکم سے ہوتی ہے، تو گھر میں کیوں پیدا ہوا؟ کیا میرا وجود اللہ کے منصوبے کا حصہ ہے؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ انسانیت کے ساتھ ناانصافی نہیں کہ میں انہیں بہکانے کے لیے پیدا کیا گیا؟ قاضی نے شیطان کی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے جواب دیا، شیطان، تمہارا سوال گہرا ہے، لیکن اس کا جواب بھی اللہ کی حکمت میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہارا وجود انسانوں کے لیے آزمائش بنے۔ یہ آزمائش انسان کے لیے ترقی کا ذریعہ ہے۔ جب انسان تمہارے وسوسوں سے بچ کر نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تمہاری موجودگی انسان کے لیے چیلنج ہے، لیکن یہ چیلنج ہی ان کی روحانی ترقی کا باعث بنتا ہے۔ شیطان نے قاضی کی بات سنی اور ہنسا، کیا یہ تمہارے اللہ کی طرف سے انسانوں پر ظلم نہیں، ایک ایسی مخلوق بنانا جو ہمیشہ آزمائش میں مبتلا رہے؟ قاضی نے نرمی سے کہا، شیطان، اللہ کا ہر کام محنت ہے۔ آزمائش انسان کو اس کی طاقت اور کمزوری کا احساس دلاتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرے۔ تمہارا وجود صرف ایک راستہ دکھاتا ہے، لیکن فیصلہ ہمیشہ انسان کا ہوتا ہے۔ اللہ نے تمہیں انسان کی آزمائش کے لیے پیدا کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں عقل، علم اور دل کی روشنی بھی عطا کی۔ یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ شیطان کچھ دیر خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ اس نے قاضی کی طرف دیکھا اور کہا، تم نے مجھے ہمیشہ اپنے علم اور حکمت سے قائل کیا، لیکن ایک بات ہمیشہ میرے دل میں چبھتی رہے گی، تمہارا اللہ مجھے کیوں معاف نہیں کر سکتا؟ قاضی نے گہری سانس لی اور کہا، شیطان، اللہ کی رحمت میں حساب ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط یہ ہے، ندامت اور توبہ۔ تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تمہاری انا تمہیں توبہ کرنے سے روکتی ہے۔ اللہ تمہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تمہاری ضد اور تکبر تمہیں اس کی رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ توبہ کے بغیر معافی ممکن نہیں، اور توبہ کے لیے دل کی عاجزی ضروری ہے۔ شیطان نے ایک لمحے کے لیے سر جھکا لیا، لیکن فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ قاضی، تم نے ایک بار پھر اپنی دانش مندی سے مجھے ہرا دیا، لیکن میں تمہارے دلائل کو قبول نہیں کر سکتا۔ میرا مقصد انسانوں کو بہکانا ہے اور میں اپنے اس ذمہ داری کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ تم جیسے عالم کا ایمان اور علم کسی شیطان کو بھی ہرا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر شیطان قاضی کے کمرے سے نکل گیا، لیکن اس کے جانے کے بعد قاضی نعمان نے ایک گہری دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے اللہ، اپنے بندوں کو ہدایت عطا فرما اور ہمیں ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھ۔ ہمیں اپنی رحمت اور علم سے بہرہ مند کر اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے قریب ہیں۔ یہ کہانی نہ صرف قاضی نعمان کی حکمت اور علم کو ظاہر کرتی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان، علم اور عاجزی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس طرح کی قصے کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک اور شیئر کیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔